الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد واہل بیت محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج بڑے ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دور حاضر میں آج جو امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کے لیے چیلنجز کا، اس کے ہم لوگ بھی بہت سارے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں بھی اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک دور خلافت کا واقعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور میں، رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں قحط سالی اتنی بڑھ چکی کہ گھروں سے اناج ختم ہو گیا، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ سب جمع ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، خلیفہ وقت، حاکم وقت کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے ابوبکر، آج جو ہمارے حالات ہیں، چونکہ بارش نہیں ہو رہی اور بکریوں کا دودھ تک سوکھ گیا ہے اور کھانے کو اناج کا دانہ تک بھی گھر میں موجود نہیں اور مکے کی مارکیٹ اور بازاروں میں بھی نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، آپ گھر جائیں تو انشاءاللہ عز و جل شام تک اللہ تبارک و تعالی کوئی حل نکال دے گا۔ تو چونکہ ملک شام کی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کا قافلہ گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، تو جو کہ شام تک واپس آیا، تو واپس آتے ہی جب وہ مکہ میں داخل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، تو آپ نے کہا کہ یہ صورتحال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ 100 اونٹ گندم کے لدے ہوئے الحمدللہ مکے میں داخل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے میں ان کو مکے میں تقسیم کروں گا۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے میں اس کو تقسیم کر دوں گا۔ تو جب صبح ہوئی تو مکے کے تاجر، قریب کے پورے مکے کے اپنے اپنے علاقوں سے تاجر جمع ہوئے ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ عثمان غنی، آپ جو مال لے کر آئے ہیں، جو اناج لے کر آئے ہیں، چونکہ مکے میں اناج کی قلت ہے، تو آپ ہمیں عطا کریں، ہمیں سیل کریں، تاکہ ہم اپنے اپنے علاقے میں جا کر اس کو سیل کریں اور لوگوں تک اناج پہنچے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما نے چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا تھا اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا ہے، تو کہنے لگے، یوں ہی چیک کرنے کے لیے تاجروں کی سینس کو چیک کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے کتنا بینیفٹ دیں گے۔ کہنے لگے تاجر کہ حضرت عثمان غنی سے کہا کہ ہم آپ کو انشاءاللہ 20% نفع دیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ایک ایسی پارٹی ہے، ایک ایسا تاجر ہے جو مجھے اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے۔ تو کہا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ ہم آپ کو 50% دیں گے۔ تو کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ اس سے بہتر مجھے نفع ملنے والا ایک تاجر ملا ہے، اس نے کہا میں اس سے زیادہ تمہیں نفع دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تاجر کہنے لگے کہ سارے تاجر مکے کے ہم یہاں جمع ہیں، اے عثمان غنی ہمیں بتلائیے کہ کون سا ایسا تاجر ہے جو آپ کو ہم سے بھی زیادہ نفع دے گا، بینیفٹ دے گا۔ صاحبو دیکھیے کہ اگر آج کے دور کا تاجر ہوتا تو کہتا، چونکہ
ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے خصوصاً یہ تاجر اور دکاندار حضرات توجہ کیجئے، اپنے مسلمانوں کے لیے نفع کا اسباب بنیے، اپنے لیے بھی نفع کمائیے اور دوسروں کے لیے بھی نفع کمائیے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال جو تجارت کر کے گندم کی صورت میں لے کر آئے تھے وہ مکے میں تقسیم کر دیا۔ کیوں تقسیم کر دیا؟ کہ مکے کے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دیکھیے صاحبو، آج کل کا تاجر اور آج کل کا دکاندار کس بنیاد پہ اپنے آپ کو مسلمان ڈٹ کر کہتا ہے؟ ہم حج بھی الحمدللہ کرتے ہیں، ہم الحمدللہ تعالی محفلیں بھی سجاتے ہیں، الحمدللہ تعالی داڑھیاں بھی رکھی ہیں، لیکن جب تجارت میں دیکھا جاتا ہے تو ہم بہت دور ہیں۔ اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا، اپنا حصہ کہاں تک ہم نے اس میں ڈالا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کیا۔ دیکھیں، اگر تجارت یوں ہی کی جاتی، نفع کے لیے کی جاتی، فل نفع ہی چاہیے ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 100 اونٹ کا قافلہ تھا تو سارے کا سارا 50% نفع کے ساتھ اگر سیل کرتے تو کتنا ہی مال بن جاتا، لیکن انہوں نے چاہا نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے میں وہی کروں گا، اور انہوں نے وہ سارا مال تقسیم کر دیا۔ میں نہیں کہتا کہ سارا مال تقسیم کر دیا جائے، سارے کا سارا مال کر دیا جائے، اس کو بانٹ دیا جائے، اگر کسی کے پاس توفیق ہے، جتنی اس کو اللہ توفیق دے وہ تقسیم کرے، اس کو بانٹے، لیکن اتنا تو کرے کہ ایک جو شریعت نے ہمارے لیے حدود باندھی ہے ہم اس حدود کے اوپر رہتے ہوئے نفع کمائیں، اس حدود کو ہم لائن کو کراس نہ کریں، اس لائن میں رہتے ہوئے ہم تجارت کریں، کیونکہ ہم لوگ آج کے دور میں ذخیرہ اندوزی کرتے نظر آ رہے ہیں، جس کی ایک بنیادی وجہ مہنگائی میں ہمارا بھی یہ حصہ شامل ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مقید ایک لمٹ میں رہتے ہوئے ہم اپنا نفع کمائیں اور اس کو نفع کے ساتھ، چونکہ آپ دیکھیے مال تو ابھی پیچھے سے آنا ہے، پیٹرول تو ابھی آنا ہے، لیکن جب حکومت وقت نے اعلان کیا اسی وقت سے ہمارے ریٹ جو ہیں اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پیٹرول کا اعلان ہو گیا اور وہاں گندم، چینی، گھی، آٹا اور دیگر اشیاء جتنی بھی خورد و نوش کی ہیں ہم نے سبھی کو ریٹ اوپر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی تجارت میں دیکھا جائے ہم ابھی پیچھے سے کال آتی نہیں ہے، ہم مال نیا خرید کرتے نہیں ہیں، اس سے قبل ہی ہم کیا کرتے ہیں، ہم ریٹ کو اوپر لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ملک میں حالات اچھے نہیں ہیں، سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے اوپر حکمران ایسے آئے ہوئے ہیں۔ کچھ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تاجر تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تاجر تھے، اور انہوں نے تجارت کیسے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے اصول کیا سکھائے، ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے۔ ان اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے صدق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔